چند مہینے غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر طے کرایا ہے۔ کیا کرتے تھے حضور جا کر غار حرا میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرز پر آپ عبادت کرتے، اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کی طرف پر آپ تو نہیں تھے، آپ تو پیدا وہ مشرکین میں شرک کرنے کا امکان ہی نہیں آپ کے لیے، تو کیا کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ یہ یتحنث فی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ اب شارحین حدیث نے بہت عمدہ لکھا ہے، کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت فکر، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں، جس کو کہا کبھی اکبر الہ آبادی نے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ تم غار حرا کو نہیں جانتے؟ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم آئین و حکومت آفرید۔ The most productive part of the period life of Muhammad is that which he passed in غار حرا۔ فکر کی ساری جو ہیں بلندیاں طے کی، تب آیا ہے اقرأ باسم ربک، اب اللہ کا الہدیٰ شروع ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 2، دین حق مکمل ہوا ہے۔ ورنہ جب ہم کبھی غاروں میں رہتے تھے کسی میونسپلٹی کا بھی سوال نہیں، نظام کسے کہیں گے؟ پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا، چلیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو، کچھ نظام تو بن گیا نا، اور نظام جہاں آئے گا جکڑ بندی ہو جائے گی۔ اب تم فلاں قبیلے کے شخص ہو، اس کا قبیلے کا سردار یہ، تمہیں حکم ماننا پڑے گا، اس قبیلے کی روایت یہ ہے، تمہیں پیروی کرنی پڑے گی، یو ہیو ٹو ڈو اٹ whether you like it or not۔ پھر آپ کی سٹی اسٹیٹس وجود میں آئی، پھر امپائرز وجود میں آ گئے، 400-500 برس سے رومن امپائر، 400-500 برس سے ایرانین امپائر عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پگڑ رکھا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ وہ کسی نے شعر کہا بھی تھا، مجھے تو اب یاد نہیں، کہ سر پہ باندھے ہوئے پورا افغانستان۔ میرا خیال ہے ضمیر جعفری۔ تو کیا تھا یہ جزیرہ نما عرب؟ یہ جزیرہ کہلاتا، الجزیرہ، الجزیرہ، اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بحیرہ عرب، ادھر جو ہے خلیج آ رہی ہے آخر تک، ادھر سے بحیرہ قلزم جا رہا ہے، اور پھر خلیج عقبہ آ گئی ہے، تو یہ سارا جو ہے جزیرہ نما ہے، اس سے پہلے نہیں سنا۔ لیکن عرب اوپر 2 اور ہیں، عراق عرب، شام عرب۔ عراق عرب پر قبضہ ایران کا، شام عرب پر رومیوں کا۔ اور جب یہ سلطنتیں بن گئیں تو گویا کہ انسان شکنجے میں آ گیا۔ ظلم، محنت کرے کسان، عیش کرے جاگیردار، اور بادشاہ محل بنائے، لگان وہاں سے آ رہا ہے۔ از جفائے دے خدایاں کشتے دہقانہ خراب، کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کھدر بن رہا ہے، ٹیکس دو۔ بادشاہ محل بھی بنائے گا، عیاشیاں بھی کرے گا، سارا نسوانی حسن جو ہے کوہ قاف کا لے آئے گا اپنے ہاں، اور پھر فوج بھی رکھے گا، ذرا تم نے گردن اٹھائی تو تمہاری سرکوبی کرنے کے لیے فوج تیار ہے۔ یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر، تب محمد کو بھیجا گیا ہے۔ دلی بیٹ، اسے آزاد کرانے والا، دین حق دیا گیا۔ یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لیے کہا گیا، یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا ہے، پہلے تھا ہی نہیں۔ لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو، میں نے آپ کو بتا دیا کہیں نہیں ہے، نہ نوح، نہ ہود، نہ صالح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، کوئی بھی نہیں۔ اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو۔ اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیش نہ کر سکو، دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے دی ریپبلک کتاب زندہ ہے، لیکن آج تک ایک دن کے لیے بھی وہ نظام پہ قائم ہوا ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک خواب ہے، اللہ اللہ فرض، اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے، اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ۔ اب آپ اس کو اینالائز کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ It was the revolutionary role which was assigned to محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظام کو بدلنا، اسی کا نام تو انقلاب ہے۔
انقلاب کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے، مذہب 100 بھی ہو سکتے ایک جگہ۔ مذہب لمیٹڈ ہے، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے کچھ عقائد ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ رسومات ہیں، کچھ سوشل رائٹس ہیں، یہ ہے بس۔ تو یہ تو 100 بھی دے کین کو ایگزسٹ۔ امریکہ میں کتنے ہیں؟ مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں، ہندو گئے ہیں مندر بنا لیے ہیں، سکھ گئے ہیں ان کے گردوارے بنے ہوئے ہیں، سلوتے یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے تو بے شمار ہے ہی ہیں، لیکن ہے ہمہ مذہب۔ لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے، یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے، یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے، یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی، دو نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکوم نہیں ہے نظام کے اعتبار سے، کبھی نہیں رہا ہے، ہر ایک نظام موجود ہے۔ آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آباداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر راں ویرا کنند۔ رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے، پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے باہر، تب نظام لائیں گے نا۔ اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیج کلاسز ہیں، دے وانٹ اسٹیٹس کو، وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے، وہیں سے تو مفادات ان کے وابستہ ہے۔ لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، جان جوکھوں کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے۔ میں 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 1 فرام دی ایسٹ، 2 فرام دی ویسٹ، 3 کئی ملوے ہے۔ یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا، اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر۔ اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل۔ He knew what revolution is، اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں، اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا۔ اس نے کہا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہیں یا کسی اور، کہاں وہ کہاں یہ، وہاں صرف تباہی آتی تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، روشنی دی ہے، علوم کو تازہ کیا ہے، علوم ایجاد کیے ہیں۔ یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے، بمبئی میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے۔ دوسرا، یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100، اور اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس، ہیومن ہسٹری۔ پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہو۔ ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا، ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا۔ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا، پہلے سلیکٹ کر لو، سلیکشن۔ 100 آدمی کا ہم آ گئے، اب گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا؟ اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب تو اویلیبل ہے، پڑھیے۔ اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، غور کیجئے۔ نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو، بابائے طبیعیات، اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن۔ میں عیسائی ہوتے ہوئے
I'm placing Muhammad at the top. How? This is because, یہ لفظ یاد کیجئے, this is because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields. ذہانت, وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے, یہ مذہبی زندگی ہے, یہ سیکولر ہے, یہ ریاست ہے, قانون ہے, یہ ہے, اور اس کو علیحدہ رکھو بھائی, مذہب کو علیحدہ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے, کچھ بھی نہیں. ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں, دین میں, اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں, ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا, زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے, لیکن ریاست, حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہیں شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس, کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے, جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا؟ بیاس تک. اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا؟ مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک ہی انسان ہے, آپ کم سے کم گیو کریڈٹ ٹو ہز آنیسٹی. ایک ہی انسان, دو ہے ہی نہیں. He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول ہے, گالیاں دی ہیں اس نے, بدترین گالیاں دی ہیں, رقیق حملے کی, جیسے رشدی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں, سب اس طرح کے کیے ہیں. وہ ایچ جی ویلز ہے, فکشن سٹوری رائٹر, ہسٹورین بھی ہے. 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر, تاریخ انسانی عالم, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں, ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے, دوست نہیں ہے. اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گئے, وہ دشمن ہے. میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں, ہی از انیمی. اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے. جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں, چیپٹر آخری حضور کا, جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں, تقوی کے ساتھ فضیلت. اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے, کیا لکھتا ہے اس پر. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. انسانی حریت, اخوت, مساوات, اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے, تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے, لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے. یہ اسے دینا پڑا ہے کریڈٹ جو بھی ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں, مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے, تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے ہیں. آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے. اتنی بڑی حقیقت. آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجئے, کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے. Although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا, ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ.
نمبر دو، جو دین حق دیا اسے غالب کرو، قائم کرو، نافذ کرو، اس کی مثال پیش کرو دنیا کے سامنے۔ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول اللہ کو۔ جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید میں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ریولوشنری آیت ہے، بلکہ میں لفظ استعمال، بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے، کوئی اور تو ضرور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا۔ آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس۔ اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی نصرت، اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ کرام نے کی ہے کہ نہیں کی؟ جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گیا، فوراً۔ ابو بکر ایمان لائے، اور 6 جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید ابن زید، یہ سب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر کی دعوت پر۔ نوجوان ہیں، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور برہنہ کر کے نکالا ہے کم وقت نے، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے، جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں، اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصعب، اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کہ پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتی تھی۔ چچا نے بلایا، تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ، اور تم اسے کہتے ہو کافر، نکل جاؤ گھر سے۔ وہ چلنے لگے، یہ بات ہے، ٹین ایجر، چلنے لگے۔ وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا۔ چلنے لگے تو اسے اور غصہ آیا، یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں، اتارو۔ وہی اتارے کپڑے، مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں۔ ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مصعب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہو گیا ہوں، یہ ہے توحید۔ اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکن ہے، قرآن اتر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیعت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی، درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خوریزی ہے، کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا، تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دیجئے۔ مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ۔ وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری، پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا۔ 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے، اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور ہجرت کا راستہ کھل گیا۔ اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا، مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصعب، پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہ لپیٹا ہوا تھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غزوہ احد میں شہید ہوا کس طرح؟ علم بردار تھا، ایک ہاتھ پر وار پڑا ہے، کٹ کے گر گیا، ایک ہاتھ سے تھاما، دوسرے پر بھی گر گیا، دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھاما۔ پھر جب ختم ہو گئے، اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا۔ مصعب کے جسم پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا سوائے ایک چادر کے، ایک دھوتی، اللہ اللہ خیر اللہ۔
اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس. حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں. فرمایا سر کو ڈھانپ دو کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. That was the last dress which Musab got. تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا. اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے ذکر ہی کر دوں، اس لیے کہ دین کی اقامت، دین کا غلبہ، اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالہ. Nobody is going to allow you to change the system. اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو پرولیجز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے، حضور نے مجلس شورا منعقد کی اور آپ نے جو وحی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، مال غنیمت سے لدا پھدا ہے اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ ہیں. ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے ویل کانٹے سے لیس، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا، بتاؤ کدھر چلے. یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرے. کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی، انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلے، آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں. ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس، تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے، پھر لشکر سے نپٹ لیں. اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی اشیرونی اشیرونی. حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں. آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجیے، اب آپ کو کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. حضور پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رئیس انصار تھے، ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن ہے، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے، ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی. اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس کے اندر، اس لیے بار بار اشیرونی، مجھے مشورہ دو. اب سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، کانک تعنینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے. فإنا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے، اگر برق الغماد تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے. یمن کا آخری شہر جو ہے برق الغماد، اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈال دیں. بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا، اور اس ہر سطح پر، ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا.